فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دین اسلام دین توحید ہے جو ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم عبادت کی ہر قسم خالص ایک اللہ کے لیے بجا لائیں۔ جس طرح پکارنا عبادت ہے، مانگنا عبادت ہے، رکوع و سجدہ طواف عبادت ہے، اسی طرح ذبح کرنا عبادت ہے۔ جو ذبح صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا، جانوروں کا ذبح کرنا، خون بہانا، فصل لربک وانحر، حکم ہے اہل ایمان کو نماز اللہ کے لیے پڑھو اور قربانی بھی اللہ کے لیے کرو۔ اگر کوئی غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، مردوں کو راضی کرنے کے لیے، قبر میں دفن ہو جانے والے بزرگوں کو راضی کرنے کے لیے، یا کسی مورتی کے لیے، کسی بت کے لیے، کسی صنم کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا سے روایت ہے کہ میں نے سنا پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ صحیح مسلم 1978 نمبر روایت ہے۔ مولا علی کی بیان کردہ یہ روایت اپنے دلوں میں اتاریے۔ لعن اللہ، اللہ کی لعنت برستی ہے اس شخص پر، من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے۔ دو صورتیں ہیں غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کی، دونوں حرام ہیں۔ ایک تو یہ کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے کی بجائے کسی اور کا نام لیا جائے، کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے، یہ حرام ہے۔ یہ عمل بھی حرام ہے، یہ جانور بھی حرام ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ دوسری صورت کہ بھلے جانور کو ذبح تو اللہ کے نام پہ ہی کیا جائے، لیکن اس جانور کو مشہور کر دیا جائے یہ فلاں بابا جی کے نام پہ ہے، یہ فلاں مزار پہ ہم نے جانا ہے اور وہاں ہم نے اس کا نذرانہ چڑھانا ہے، یہ فلاں پیر صاحب کے لیے ہم نے چھوڑا ہوا ہے، یہ فلاں کی نظر ہم نے مانی ہوئی ہے، فلاں قبر پہ گئے تھے، فلاں مزار پہ درگاہ پہ گئے تھے، وہاں ہم نے منت مانی تھی کہ پیر بیٹا ہوگا تو تیرے لیے لا کے ایک جانور کو ذبح کروں گا۔ دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت بھی ہو، یہ عمل حرام ہے۔ اس عمل کی وجہ سے انسان پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور لعنت کا معنی طرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری، اور اس بندے پر پھٹکار ہو جاتی ہے، اور وہ جانور بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ غیر اللہ کی نظر کا یہ جانور یا غیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دیے جانے والا یہ جانور، بھلے کسی قبر پہ ذبح ہو یا گھر میں ذبح ہو یا کہیں پہ ذبح ہو، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے یہ فلاں حضرت کے لیے، فلاں درگاہ کے لیے، فلاں قبر کے لیے ذبح کیا ہے، فلاں بزرگ نے میری فلاں مصیبت ٹالی تھی اور میں نے وہاں پر یہ منت مانی تھی، یہ مصیبت ٹل گئی تو بابا تیرے لیے مرغے کی نیاز یا بکرے کی نیاز یا جانور کی نیاز دوں گا، تو میری یہ فلاں بابے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، تو یہ عبادت ہے غیر اللہ کی، اور انسان کو بربادی میں دھکیل دینے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 1875، ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی وہی الفاظ بیان کرتے ہیں جو مولا علی رضی اللہ عنہ وارضا سے ہم نے سنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر
جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا. اور یہ بیماری عام ہے، یہ بیماری رواج پا چکی ہے، ذہنوں کے اندر یہ بات فٹ ہو چکی ہے. پیر شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈیر لال، فلاں بابا اس کو مرغے کی نیاز دے دو تمہاری مصیبت ٹال دیتا ہے، فلاں بابا کے ہاں جا کر بکرے کی نیاز دے دو تمہاری فلاں مصیبت ٹل جاتی ہے، فلاں قبر پہ جا کے فلاں کی نیاز دے دو تمہاری مصیبت ٹل جاتی ہے. جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا وہ ذبح کرتے ہوئے غیر کا نام لے یا اس جانور کو غیر اللہ کے نام پہ مشہور کرے، یہ فلاں میلے کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ فلاں مصیبت ٹلنے کے لیے، ہم نے فلاں بابے کی خوشنودی کے لیے اس کو ذبح کرنا ہے، تو ایسے مجرم پر ابن عباس فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، یہ ملعون آدمی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرتا ہے. ابو داؤد میں حدیث نمبر 3222 سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اخر فی الاسلام، اسلام میں جانور کو کسی قبر کے لیے ذبح کرنا نہیں ہے، منع کرتا ہے اسلام اس چیز سے. کسی قبر کے لیے جانور ذبح نہیں ہو سکتا. اسلام نے یہ بات سکھائی نہیں ہے، یہ درس دیا ہی نہیں ہے. قبروں کی پوجا سے اسلام روکتا ہے، منع کرتا ہے، اللہ کی عبادت کا درس دیتا ہے. یہ جاہلیت کی باتیں جو بتوں کے نام پہ ذبح ہونے والی اور پھر وہ چلتے ہوئے کلمہ پڑھنے والوں نے، بعض جاہلوں نے قبروں کے ساتھ منسلک کر لی، اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. امام عبدالرزاق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کا معمول تھا وہ قبر کے پاس گائے یا بکری ذبح کیا کرتے تھے. اسلام نے قبروں پر چڑھاووں سے منع کیا ہے، قبروں پر ذبح کرنے سے منع کیا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قبر پہ ذبح کرنا یا قبر پہ چادر چڑھانا یا قبر پہ دیا جلانا یا قبر پہ پھول چڑھانا کہ یہ مردہ راضی ہوگا. جب یہ راضی ہوگا ہمارے کام بن جائیں گے، یہ راضی ہوگا ہماری مصیبتیں ٹل جائیں گی. کسی کو اولاد نہیں ہے تو بابا کے نام پہ جا کر چادر چڑھا دو، بابا کی قبر پہ دیے جلا دو، اس کے دیے میں تیل ڈال دو، اس کے لیے جانور قربان کر دو، یہ پیر راضی ہو جائے گا. جب یہ راضی ہوگا تو تمہاری مصیبتیں ٹل جائیں گی. اس لیے آپ قبر پرستوں کو دیکھ لیں، وہ اپنے پیروں کی قبروں پر آ کر، اور اب تو معاملہ قبروں پر آنے کا بھی نہیں، اپنے گھر بیٹھ کر اپنی تقریروں میں اپنے جلسوں میں اپنے پیروں کو ایسے پکارتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، گویا اس کو الہی صفات دے رہے ہیں کہ وہ یہاں ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہمیں سن رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری مصیبتیں ٹالنے پر قادر ہے. حالانکہ وہ مر کے قبر کی مٹی میں داخل ہو چکا ہے، وہ قبر کے اندر پیک ہو چکا ہے، اس کے اوپر منو مٹی گر چکی ہے. ایک اللہ ہے جو اپنے علم کے اعتبار سے ہر وقت ہر جگہ پہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. وہ اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پر ہے، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا کنٹرول ہر چیز پہ ہے. ذرے ذرے کو گھیرا ہوا ہے میرے خالق و مالک اللہ نے. کالی سیاہ چیوٹی، کالی سیاہ رات، کالے سیاہ پہاڑ کی جڑ میں بھی چلتی ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے، اس کا رزق اسے وہاں پر پہنچاتا ہے. اور کوئی نہیں جس کے اندر یہ قوتیں ہو جو تم نے اپنے مردوں میں مان رکھی ہے. اس پیر صاحب کا کلپ سن لیجئے، یہ کس طرح اپنے اس فوت ہو جانے والے، قبر میں دفن ہو جانے والے، منو مٹی کے نیچے دب جانے والے کو پکار رہا ہے کہ شاید ایسے اس نے کبھی اپنے اللہ کو بھی نہ پکارا ہو. جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ہر مرید جنت میں نہ چلا جائے. اے معین الدین، ہم بھی آپ کے غلام، ہم بھی آپ کے نوکر ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اگرچہ برے ہیں، اگرچہ گندے ہیں، اگرچہ احقر ہیں، اگرچہ نکمے ہیں، اگرچہ گنہگار بدکار سیاہکار ہیں، جو کچھ بھی ہیں آپ کے غلام ہیں. ہمیں قبول فرما لیجئے، ہمیں قبول فرما لیجئے، ہمیں قبول فرما لیجئے. غریب نواز، ہمارے دل کی دنیا آباد ہو جائے، ہم دنیا کی دولت شہرت. تو اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے. اسلام میں قبروں کے چڑھاوے، قبروں کے نام پہ ذبح کرنا، قبروں کے نام پہ خون بہانا، مردوں کی عبادت کرنا حرام ہے. یہ اللہ کی عبادت میں ڈاکہ ہے غیر اللہ کا، جو اسلام برداشت نہیں کرتا.
کو تم پکار رہے ہو یہ فوت ہو چکے ہیں، یہ مر چکے ہیں، یہ جہان چھوڑ چکے ہیں، یہ برزخ میں چلے گئے، اولیاء اللہ ہیں تو ان کی قبریں جنتوں کے باغ بنے ہوئے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں تو یہ مزے کی زندگی پا رہے ہیں، لیکن یہ تمہارے حالات کو نہیں جانتے، یہ تمہارے اقوال کو نہیں سن سکتے، یہ تمہارے ان عملوں سے راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ سچے اولیاء قیامت کے دن تمہارے ان عملوں کا انکار کر دیں گے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے کہ میں نے کب کہا تھا اپنے ماننے والوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لے۔ ان عملوں سے اپنے دامن کو روکیے اور اسلام کے پیغام توحید کو سمجھیے کہ یہاں پر ذبح کرنا باعث اجر و ثواب اور عبادت کا درجہ رکھتا ہے جو صرف ایک اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی ابو داؤد میں 3754، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو درس کیا دے رہے ہیں؟ امت کو شرک اصغر سے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام روک رہے، شرک اکبر تو بہت دور کی بات ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن طعام المتباریین ان یؤکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ بازی میں آ کر کھانا کھلانے سے منع فرما دیا۔ ریاکاری شرک ہے۔ جب انسان مقابلہ بازی میں کھانا کھلاتا ہے تو دل میں ریاکاری پیدا ہوتی ہے، اس نے یہ کچھ بنایا میں اس سے بڑھ کر بناؤں گا تاکہ لوگوں میں واہ واہ ہو، بلے بلے ہو کہ جناب کیا دعوت تھی اور کیا مزیدار کھانے تھے اور کیا اہتمام تھا مہمانوں کے لیے۔ جس کے دل میں یہ چیز داخل ہو گئی وہ دکھلاوے کے لیے کھانا کھلانے لگ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دکھلاوے کے عمل سے جو شرک اصغر ہے، ریاکاری، اس سے منع کر دیا۔ جو قبروں کے لیے ذبح ہے یہ تو شرک اکبر ہے، یہ تو ہلاکت میں بربادی میں دھکیل دینے کے لیے کافی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، ابو داؤد 2820 نمبر روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن معاقرۃ الاعراب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بدووں کو مقابلہ بازی میں اونٹ ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ عربوں کے ہاں یہ رواج، فلاں کے گھر مہمان آئے اور اس نے 10 اونٹ ذبح کیے، میں 15 کروں گا، کوئی مقابلے پر 20 کرے گا، کوئی 25 کرے گا، وہ گوشت استعمال ہو یا نہ ہو، بس یہ شہرت ہو فلاں قبیلے کے سردار نے اپنے مہمانوں کی دعوت کے لیے اتنے کیے، دوسرے قبیلے والا کہتا نہیں میرے سردار نے اتنے کیے۔ یہ مقابلہ بازی، یہ ریاکاری کا دروازہ کھولنے والا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ تو پیارے بھائی، جب اسلام ریاکاری سے منع کرتا ہے، دکھلاوے سے منع کرتا ہے، تو وہ شرک اکبر سے کتنی شدت سے منع کرتا ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3866، کہتے ہیں کہ سیدنا عمر نے جب بھی کسی چیز کے بارے میں کوئی خیال بیان کیا کہ میرے خیال کے مطابق یہ اسی طرح ہونی چاہیے، تو وہ اسی طرح ہوتی تھی۔ یہ گواہی تو مومنوں کی ماں بھی دیا کرتی تھی کہ وحی ہمارے بستر پہ اترتی ہے، عمر کی رائے بعض دفعہ اللہ کی طرف سے وحی بن کر آ جاتی ہے، یہ زمین پہ رائے دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام یوں ہونا چاہیے، پردے کے احکامات ہو، مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھنے کا ماجرا ہو۔ کتنے بارہا ایسے مواقع آئے، سیدنا عمر نے جو رائے دی اللہ نے اسی کو حکم بنا کے نازل کر دیا۔ ایک دن عمر بیٹھے ہوئے، ایک بڑا خوبصورت شخص وہاں سے گزرا، عمر فرمانے لگے رضی اللہ عنہ وارضا، یہ شخص اپنے دین جاہلیت پر ہے، یا زمانہ جاہلیت میں یہ اپنی قوم کا کاہن رہا ہے، یا پھر میرا گمان غلط ہے۔ اس شخص کو بلایا گیا، آپ نے اس کے سامنے کہا کہ تم پر ضروری ہے کہ تم مجھے صورتحال صحیح بتاؤ، کیا تم اپنی قوم کے کاہن تھے یا جاہلیت پر ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں، میں زمانہ جاہلیت میں اپنی قوم کا کاہن تھا۔ کہا کوئی ایسی خبر دو، کوئی ایسی عجیب بات بتاؤ جو تم نے اپنے دور میں پائی ہو، اس جاہلیت کے زمانے میں پائی ہو۔
تو اس نے کہا ایک دن میں بازار میں تھا کہ میرے پاس ایک جنی بڑی گھبرائی ہوئی آئی، اور اس نے آ کر کہا آپ نے جنوں کو ان کی حیرانی اور ان کے سرنگو ہونے کے بعد ان کی مایوسی کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنی اونٹنیوں اور اپنے ٹاٹوں سے چمٹ چکے ہیں؟ عمر نے فرمایا اس نے سچ کہا، ایک دفعہ میں بھی مشرکین کے بتوں کے پاس تھا تو ایک آدمی بچڑا لے کر آیا، اور جب اس نے اسے ذبح کیا تو اس کے اندر سے زوردار چیخ کی آواز آئی۔ اس جانور کے ذبح ہونے پر ایک چیخ بلند ہوئی، میں نے اس سے زیادہ سخت چیخ کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے کہا یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا انت، اے دشمن میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں جس سے تجھے مراد مل جائے۔ ایک فصیح خوش بیان شخص یہ آواز لگاتا ہے لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اے اللہ۔ یہ سنتے ہی وہاں تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا میں تو اسی جگہ رہوں گا تاکہ اس کے پس پردہ کچھ معلوم کر سکوں۔ پھر اس نے آواز دی یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا انت۔ وہ کہتا ہے میں پھر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی سے پہلے زید بن عمر سے ملتے ہیں مکہ کے اندر۔ آپ کے سامنے کچھ کھانا پیش کیا گیا، گوشت بھنا ہوا پیش کیا گیا، آپ نے اس کے کھانے سے انکار کر دیا۔ زید بن عمر نے کہا میں بھی وہ چیز نہیں کھاتا جو تم اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر ابھی نبوت کا تاج نہیں رکھا گیا، اور اس سے پہلے آپ کے سامنے گوشت لایا گیا جو مشرکین مکہ نے اپنے بتوں کے نام پہ ذبح کیا ہوا تھا، آپ نے انکار کر دیا میں نہیں کھاؤں گا۔ زید بن عمر کہنے لگے میں بھی وہ چیز نہیں کھاتا جو تم اپنے بتوں کے نام پہ ذبح کرتے ہو، میں تو صرف وہی چیز کھاتا ہوں جو ایک اللہ کے نام پہ ذبح ہوتی ہے۔ زید بن عمر قریشیوں کو کہا کرتے تھے اعتراض کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی مخلوق، یہ جانور تم بتوں کے نام پہ ذبح کرتے ہو، حالانکہ یہ جانور اللہ کے ہیں، ان کو پیدا اللہ نے کیا۔ الشاۃ خلقها اللہ، بکری کو پیدا تو اللہ نے کیا۔ وانزل لها من السماء الماء، اس کے لیے آسمان سے پانی اللہ نے برسایا۔ بکری کا خالق بھی اللہ ہے اور بکری کا رازق بھی اللہ ہے۔ وانبت لها من الارض، اس کے لیے سبزہ اللہ نے زمین سے اگایا۔ ثم تذبحونها على غیر اسم اللہ، بکری کا خالق اللہ، اس کو پانی پلانے والا، آسمان سے برسانے والا اللہ، اس کے لیے زمین سے انگوری اگانے والا اللہ۔ اللہ کی پیدا کردہ اس بکری کو تم غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ زید بن عمر مشرکین مکہ کو یہ پیغام دیا کرتے تھے، اور آج اہل توحید کا یہی پیغام ہے۔ اس مرغے کو بابے کے نام پہ ذبح کرنے والوں، اس بکرے کو بابے کے نام پہ ذبح کرنے والوں، اس گائے بیل کو بابے کے نام پہ ذبح کرنے والوں، اس کو پیدا اللہ نے کیا، اس کے لیے پانی اللہ نے برسایا، اس کے لیے چارہ اللہ نے اگایا۔ اس بابے نے کیا کیا؟ نہ بابے نے اس مرغے کو پیدا کیا، نہ بابے نے اس مرغے کا دانہ اگایا، نہ بابے نے اس مرغے کے لیے آسمان سے بارش برسائی، کچھ نہیں کیا۔ وہ بھی ایک مخلوق ہے، جیسے یہ مرغا بکرا جانور مخلوق ہے اللہ کی، اسی طرح انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ انسان کا خالق بھی اللہ ہے، ان جانوروں کا خالق بھی اللہ ہے، تم مخلوق کو مخلوق کے نام پہ ذبح کرتے ہو۔ زید بن عمر کہتے تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تمہاری حالت کیا ہے۔ وہ بکری کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، اس کو کھلانے پلانے والا اللہ ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کر تم غیروں کے نام پہ اسے ذبح کرتے ہو۔ یہ عیسائیت کی طرف راغب تھے اور انکار کیا کرتے تھے بتوں کے نام پہ ذبح ہونے والے چیز کے کھانے سے۔ ثابت یہ ہوا کہ عیسائیت میں بھی اور یہودیت میں بھی بتوں کے نام پہ ذبح کرنا جائز نہ تھا۔ سیدنا زید بن حارثہ سے جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، آپ نے اسے بٹھایا، اس سے نیچے تشریف لائے، ہم نے آپ کی خدمت میں گوشت پیش کیا۔ آپ نے پوچھا ما ہذی، یہ گوشت کیسا ہے؟
ہم نے کہا یہ بکری کا گوشت ہے جو ہم نے فلاں بت کے نام پر ذبح کیا۔ اسلام کے نور کے آنے سے پہلے اللہ کی مخلوق کو پتھروں کے نام پر، مورتیوں کے نام پر، بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا آکل ما ذبح لغیر اللہ، میں اس چیز کو قطعا نہیں کھاتا جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوئی ہو۔ آج تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، لے لو، آپ کا سسر ہے جو گوشت لے کر آیا ہے، آپ کے ماموں ہیں جو لے کر آئے ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے عزیز ہیں، آپ کے پارٹنر ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ناراض ہو جائیں گے، غیر اللہ کی نیاز ہے، کوئی بات نہیں، لے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیش کیے ہوئے گوشت کے بارے میں فوراً فرما دیا میں نہیں کھاتا ایسے گوشت کو جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو۔ درس ہے امت کے لیے قیامت تک کی دیواروں تک آپ کے سامنے ایسا کھانا پیش کیا جائے، ایسی چیز پیش کی جائے جو غیر اللہ کے نام پہ مشہور ہو، جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوئی ہو، جو غیر اللہ کے نام کی نظر ہو، نیاز ہو، دو ٹوک کے کھینچیے، وہ کوئی قریبی ہو، کوئی دور کا رشتہ دار ہو، کوئی عزیز ہو، کوئی پیارا ہو۔ سنت مصطفیٰ یہ ہے کہ آپ وہاں پر دو ٹوک الفاظ میں کہے یہ غیر اللہ کی نظر ہے، یہ 11ویں کی کھیر پیر جیلانی کے نام کی نظر ہے، حرام ہے، ہم نہیں کھاتے۔ یہ سیدنا حسین کے نام کی سبیل ہے، حسین کے نام کی سبیل ہے رضی اللہ عنہ وارضا، یہ اللہ کے نام کی سبیل نہیں ہے، غیر اللہ کی سبیل کا پانی ہم نہیں پیتے۔ جو چیز غیر اللہ کے نام پہ مشہور ہو جائے اس کی قربت کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کی جائے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے وہ مال خرچ کیا جائے، وہ جانور ذبح کیے جائیں، وہ سبیلیں ان کے نام پہ مشہور کی جائیں، حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام کی کوئی نظر، کوئی نیاز، کوئی ذبح، کوئی قربانی ہم نہیں کھاتے۔ یہ درس ہمیں ملا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا نور آنے سے پہلے، نبوت کا تاج اپنے مبارک سر پر رکھنے سے پہلے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ مشرکین جب طواف کرتے تو وہاں ایک بت تھا جسے نائلہ کہا جاتا تھا، وہ اس کو ہاتھ لگایا کرتے تھے، چھوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا، اور یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، سیدنا زید آپ کے خادم، اللہ کے نبی نے اس بت کو ہاتھ نہیں لگایا، نہیں چھوا، لیکن زید کہتے ہیں میں نے اس بت کو چھوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اس کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگانا۔ کہ کچھ عرصے بعد ہم نے پھر طواف کیا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میرے دل میں آیا کہ میں پھر اس بت کو ہاتھ لگاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پھر منع کرتے ہیں یا نہیں منع کرتے۔ تو میں نے طواف کے دوران پھر اس بت کو ہاتھ لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فوراً منع کیا، میں نے تمہیں پہلے روکا نہیں تھا اس بت کو ہاتھ لگانے سے؟ تو پھر میں نے قسم اٹھائی اپنے دل میں کہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو عزت بخشی ہے، تکریم بخشی ہے، میں اس بت کو دوبارہ کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ زید بن عمر اعلان نبوت سے پہلے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے یأتی یوم القیامہ امۃ وحدہ، وہ آئیں گے قیامت کے دن اور اکیلے ہی ایک امت کے طور پہ آئیں گے۔ زید اکیلے ہی بطور امت پیش ہوں گے کہ وہ دین توحید پر تھے، وہ بتوں کی عبادت سے نفرت کرتے تھے، وہ بتوں کے لیے ذبح کرنے سے نفرت کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے حفاظت کی۔ تاج نبوت سجانے سے پہلے بھی آپ بتوں سے نفرت کرتے تھے، بتوں کی عبادت سے نفرت کرتے تھے، بتوں کے نام پہ ذبح ہونے سے نفرت کرتے تھے، اور اللہ نے آپ کی ایسے حفاظت کی کہ آپ نے کسی بت کے نام پہ ذبح ہونے والے کسی گوشت کو نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، یہ روایت مسند احمد میں 20,723 نمبر، کہ ہم زمانہ جاہلیت میں
ماہ رجب میں غیر اللہ کے نام پہ ایک جانور ذبح کیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذبحوا للہ تبارک وتعالی فی ای شہر ما کان، اللہ کے نام پہ جب چاہو جس مرضی مہینے میں ذبح کرو، اللہ کی فرما برداری کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ عبادت کے لیے اگر تم کسی وقت کو خاص کرتے ہو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ رجب کے مہینے میں یہ عمرہ کرنا بڑا اجر و ثواب ہوگا، دلیل چاہیے۔ ربیع الاول کے اندر یہ کام کرنے میں بڑا اجر و ثواب ہوگا، دلیل چاہیے۔ جیسے رمضان کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کو کتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، عمل مقبول ہے اللہ کے ہاں۔ لیکن اگر کوئی کسی مہینے میں کسی دن میں کوئی خاص کر کے رکھے کہ فلاں دن روزہ رکھنا، فلاں دن جانور ذبح کرنا، فلاں مہینے میں یہ عمل کرنا، وہ اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا، وہ تبھی ہوگا جب اس کی دلیل ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرۃ، فرع اور عتیرہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرع اونٹنی گائے وغیرہ کا وہ پہلا بچہ جسے زمانہ جہلیت میں کفار اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، اور عتیرہ وہ جانور جسے وہ رجب کے مہینے میں ذبح کرتے تھے، ان دونوں کو اسلام نے باطل قرار دے دیا۔ گائے کا یا اونٹنی کا پہلا بچہ جو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جائے اسے حرام قرار دیا اسلام نے، اس کو بے اصل قرار دیا اسلام نے، اور اسی طرح رجب کے مہینے میں قربانی کرنے کے عمل کو اسلام نے منع کر دیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں بغیر خاص کیے اللہ کے لیے قربانی کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، لیکن جب آپ خاص کریں گے فلاں دن، فلاں مہینہ، فلاں جگہ، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ حدیث محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، بعض لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں جسے ہم نہیں جانتے کہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہے یا غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا سمو علیہ انتم وکلو، تم بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور اسے کھا لیا کرو، حسن ظن یہ ہو کہ یہ ذبح کرنے والا مسلمان ہے یا کم از کم اہل کتاب میں سے ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے، تو بسم اللہ پڑھو اور کھا لو۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ جانور ذبح کرنے والا شخص مشرک ہے، بد عقیدہ ہے، اس کا شرک اکبر ہے، اس کا شرک واضح ہے، یہ غیر اللہ کو پکارنے والا، یہ غیر اللہ کی قبروں پہ سجدے کرنے والا، یہ غیر اللہ کی نیاز دینے والا، واضح عقیدہ ہے، معروف شخص ہے، آپ جانتے ہو، آپ کی بستی میں معروف ہے کہ یہ بد عقیدہ انسان ہے، تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ اہل ایمان کے لیے کھانا جائز نہیں۔ ابن عباس سے یہ روایت منقول ہے، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ہم وہ جانور تو کھا لیتے ہیں جسے ہم خود ذبح کرتے ہیں اور جسے اللہ نے مارا ہو، قتل کیا ہو، اسے ہم نہیں کھاتے۔ تو پھر اللہ مالک نے قرآن حکیم میں یہ آیات نازل کی فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے اس کو کھاؤ۔ جو اپنی موت مر گیا وہ تو مردار ہے، وہ مردار ہے، جو ذبح کیا تم نے اللہ کا نام لے کر وہ تمہارے لیے حلال ہے اور اس کو کھانا جائز ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے، توحید کے پیارے عقیدے پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔